مکی دور کی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہیں، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی اور کلام نہ بھی نازل کرتا نا، صرف یہ ایک سورہ ہی نازل کر دیتے تو اسلام کا پورا پیغام اس میں مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا، یہ روڈ میپ ہے جنت میں جانے کا۔ اصل میں اس سورہ میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور جب تمہیں بھیجا گیا تو تمہاری کامیابی کی چابی جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر۔ وقت سے بڑی دولت تو کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ چیز میں انویسٹ کریں گے۔ پھر ہم لغون پہ آتے ہیں کہ نہیں، لغون کا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنا وہ لغو میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں۔ ایگزامپل دیکھیں، یہ والی سورہ میں نا ایک دم دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ مجھے اپنا زمانہ یاد ہے کہ برف بیچنے والے آتے تھے یا کولڈ سٹور ہوتے تھے، وہاں سے برف آتی تھی، بکتی تھی۔ ایک لمحے کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اکبر، بہت پیاری سورہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اس میں۔ سورۃ العصر کے بارے میں نا میں نے اس لیے چھوٹے سا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا تاکہ سب تک یہ بات زیادہ تر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ اس کی ڈیٹیل ساری سنیں گے، تفسیر سنیں گے تو اور ان کو اثر ہوئے گا، کیونکہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی اور کلام نہ بھی نازل کرتا نا، صرف یہ ایک سورہ ہی نازل کر دیتے تو اسلام کا پورا پیغام اس میں مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی۔ یہ سورہ جو ہے نا، یہ روڈ میپ ہے جنت میں جانے کا۔ جو اس سورہ کو سمجھ جائے گا، اس پہ عمل کر لے گا نا، تو وہ جنت کے راستوں پہ چل پڑا اور وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، اس میں اب دیکھیے کہ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے نا، کبھی گیٹ ٹوگیدر ہے یا مسجد میں بیٹھ کے ملے، بازار میں ملے، پارٹی میں ملے، کہیں پہ بھی ملے، تو وہ کیا کرتے تھے، جب رخصت ہوتے تھے نا تو یہ سورہ ایک دوسرے کو سنا کے پھر رخصت ہوتے تھے۔ مطلب ایک دوسرے کو اس سے ریمائنڈر کہ یہ سورہ کہ آپ یاد رکھنا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اصل میں اس سورہ میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور جب تمہیں بھیجا گیا تو تمہاری کامیابی کی چابی جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ نہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو یہ چیزیں کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ التکاثر۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ بے شک انسان، تمام انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے یہاں پہ کوئی مومن کی یا مسلمان کی، اسلام لانے والوں کی بات نہیں کی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے بہت ہی غور سے سننا ہے اور بہت آرام سے۔ اس لیکچر کو بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ بار بار سنیں، اس جسٹ اے ریمائنڈرز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کیوں کھاتے ہیں؟ جب کسی چیز کے بارے میں نا زور دینا ہو۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کبھی کسی کو بات کہنی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں نا جیسے زور لگا کے کہ تم یقین کر لو کہ یہ بات ایسے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، انسان کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیے زمانے کی قسم، قسم کھانا بھی ایک شہادت کے طور پہ ہوتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے نا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اثر، اس کو زمانہ میں آپ وہ ٹائم لے لیں جو جب سے ہم پیدا ہوئے، ہم اپنا دیکھتے ہیں نا، تو زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک ہمارا جو وقت ہے اس میں خسارے میں، یا پھر یہ اثر کا وقت
جو ہے وہ اس کی بات ہے یا پھر نماز عصر کی بات ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم میں سے آپ اور میں جب بھی دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے، تو ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا، یہ ہماری تقدیر میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں اس دن جائے گا اور اس دن اس نے واپس آنا ہے۔ تو ہم وہ وقت جو ہے نا، زندگی کو وقت کہتے ہیں، تو ہم یہ خرید کے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ ہر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جانا ہے تو اس وقت کا جواب دینا ہے۔ اب آپ سارے اپنے اندر اپنی ذات میں آ جائیں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے اور مجھے یہ وقت کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ زمانہ بڑا خراب ہے، کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی بزنس اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، کبھی جاب ہے، کبھی نہیں ہے، تو ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ آج کل میرا وقت بڑا خراب ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں یہ بتاتے ہیں وقت خراب نہیں ہے، وقت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی خزانہ انسان کو دیا ہے یہ وقت کے سورہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خراب نہیں، تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں جو تمہیں خرابی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں نا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کو وہ یاد ہے نا، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ابن آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا کہ وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ اب وقت یہی ہے جو ہم لے کے آئے تھے، جب سے ہم پیدا ہوئے، جب ہم نے قبر میں جانا ہے، وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ جوانی کہاں پہ گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا، حرام تھا، کیسے کمایا تھا، اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ایک بات کا، ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ، وقت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا، تو اس لیے یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ جو اسلاف تھے نا ہمارے، وہ اس طرح سے ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ روٹی جو تھی نا اپنی، وہ پانی میں بھگو دیتے تھے، پہلے سے تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھ دیتے تھے، اس لیے کہ جب میں روٹی کھاؤں تو وہ چبانے میں جو ٹائم لگے گا وہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، امیجن کریں ذرا۔ ایک کے بارے میں پڑھی تھی کہ جب ان کو کوئی ملنے آتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ ملنا زیادہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جب کوئی ملنے آتا تھا، ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، علیحدہ سے جب کوئی بات پوچھنی ہے یا کچھ ملنے آتے تھے، تو اس زمانے میں قلم ہوتے تھے نا، قلم کو گھڑنا ہوتا تھا، شارپ کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یا جو بھی ملنے آتے تھے نا، ان کو وہ قلم ان کے ہاتھوں میں ایک ایک قلم پکڑا دیتے تھے کہ بیٹھ کے اس کو بنا دو، تاکہ جب وہ لکھنا شروع کریں تو وہ وقت جو اس وقت وہ بات کر رہے ہیں نا، ان کا وہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو آپ ہم اپنا ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے۔ پھر ہم لغون پہ آتے ہیں کہ نہیں، لغون کا کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومن وہ ہے جو وہ لغو میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ لہون تو فرق بات ہے، لہون میں تو یہ ہے نا کہ آپ اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ نے بڑا پرپس چھوڑ دیا، تو لیکن وہ لغون میں بھی اپنا وقت نہیں ضائع کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں، کیونکہ وقت جو ہے جتنا ہم لے کے آئے ہیں، اب دیکھیں وقت تو گزر رہا ہے نا، اب گھڑی کو اپنی گھڑی کو ذرا دیکھیں، ابھی چلے جب سے ہم نے کلاس شروع کی ہے اب تک آپ دیکھیں کہ ہم وہ وقت واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا۔ جو وقت گزر جاتا، ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اچھا کل کام کر لوں گی، کل کام کروں گی، آج کا وقت تو ضائع ہو گیا نا، آج کا کام آج ہی کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اگزامپل دیکھیں، یہ والی سورہ میں نا ایک دم دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جتنا وقت ہم لے کے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں تو میں بیٹھی رہوں گی صوفے کے اوپر۔ اب دیکھیں واٹس ایپ جب سے آیا ہوا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ویسے اگر دیکھا جائے، لیکن جب ضائع کرنے پہ آتے ہو، کیونکہ اب فری کالز ہو گئے ہیں پاکستان، اگر آپ کے ہمارے یہاں پہ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم آورز اینڈ آورز بات کرتے رہیں گے کیونکہ فری کال ہے۔
राइट? फिर इधर की बात, फिर उधर की बात, फिर उसका जहाँ मकसद भी नहीं है फिर वो हम पूरा कर रहे होते हैं। हम कितनी दफ़ा देखिए हमारा टाइम ज़ाया हो रहा होता है। आप देखिए जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं घंटों बैठे रहते हैं, डॉक्टर के ऑफिस जाते हैं घंटों बैठे रहते हैं। अगर आप उस तरह से देखिए कहाँ कहाँ हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी एग्जाम्पल जैसे हमें बताई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि वक्त ज़ाया करने का ना आप अपने ज़हन में ऐसे रखें जैसे एक बर्फ होती है ना, बर्फ बेचने वाले। अब तो पाकिस्तान में आई डोंट नो हर एक के घर में फ्रिज है तो बर्फ अपनी होती है, लेकिन आप देखें मुझे अपना ज़माना याद है कि बर्फ बेचने वाले आते थे या कोल्ड स्टोर होते थे, वहां से बर्फ आती थी, बिकती थी। अब देखिए कि वक्त जो है ना वो बिल्कुल बर्फ की तरह है। अगर वो बेचने वाला अपनी दुकान पे अपनी रेडी पे लगा के बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जल्दी कोई गाहक आ जाए और मैं इससे मुझे मुनाफा मिल जाए, राइट? अगर कोई नहीं आता तो वो जाया हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी। इसी तरह से वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है, पिघल रहा है, एक एक लम्हा पिघल रहा है। अगर हम उसको किसी नफा बख्श सौदे में नहीं लगाएंगे तो वक्त खसारे में चला जाएगा, वक्त बर्बाद हो जाएगा। देखिए खसारे, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जब हमने करनी होती है तो हम कितना सोच के करते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 चीजें हम देखेंगे, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो बेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना। वक्त से बड़ी दौलत तो कोई नहीं है। आप अपने वक्त को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप देखें कि नेकियां भी अगर हम करते हैं तो कोई नेकियां ऐसी हैं जिनका वजन इतना भारी होगा, कोई नेकियां छोटी भी होती है। नेकी तो नेकी ही है, लेकिन हम अगर देखें इस तरह से कि हम देखें सूरत मुल्क पढ़ने से हमें कब्र में वो इतनी खूबसूरत शक्ल में आएगी, हमें बचा लेगी। अभी ज़िंदगी है तो एवरीडे सूरत मुल्क पढ़े, एवरीडे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, हर सुबहान अल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। जिंदगी है तो ये हम कर सकते हैं। एक एक लम्हा हमारा कीमती तरीन लम्हा है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हम यही अमाल देंगे। ये अमाल जो ये हमारे वक्त जो है ना, हमारी पैसा है, हमारी दौलत है। ये अमाल की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब हम देंगे तो वहां से हमें फिर जन्नत की चाबी मिलेगी। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस चीज को ना अपने दिमाग में रख के अपना सुबह का टाइम से शुरू किया करें कि मेरा दिन कैसे गुजर रहा है, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। देखिए इंसान है, चीज़ें होंगी, अभी हम उस लेवल पे अगर नहीं भी हैं, कोशिश करना शुरू कर दें कि हम किस तरह से एक आगे लेवल पे कैसे हम जाएंगे। अब यहाँ पे अब देखिए कि हम कभी भी जैसे मार्केट में जाते हैं, हम प्रोडक्ट देखते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, इसी तरह से हमारी भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि हमने कब जाना है। वहां पे हम देख सकते हैं, हमारी एक्सपायरी डेट हमें नजर नहीं आती लेकिन लिखी हुई है, ये गायब है ना, हमें नहीं पता हमने कब चले जाना है। हम इंतजार करते रहें कि अच्छा जी अभी तो बड़ी देर है, चलो फिर कर लूंगी, ये फिर पढ़ लूंगी, अभी रमजान आएगा ना, अब तो आने वाला है तो फिर मैं ये कर लूंगी। हमें नहीं पता हमें रमजान मिलना है कि नहीं। तो अभी इसी लम्हे को आपने कैश करना है। अभी वो एक्सपायरी डेट का जैसे मैंने बताया, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा ये तो अभी होने वाली है, अभी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो ये तो मेरा जाया हो जाएगा, तो हम वो चीज़ भी नहीं लेते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी जैसे रेत, आप देखिए वो 1 मिनट का नहीं होता, जैसे अब इससे कहते तो रेत गिरती है, इतनी तेजी से लम्हा ब लम्हा हमारी जिंदगी कब्र के नजदीक जा रही है, हमारी मौत के नजदीक जा रही है और हमें एहसास भी नहीं होता कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम यहाँ से इसलिए मैं ये शुरू कर रही हूँ, हम थोड़ा सा याद कर लें हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों भेजा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले क्या करना था, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे फिर आसानी हो जाती है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। अब जहन में ये बात आती है कि क्या हमने सारा वक्त इबादत ही करनी है, नमाज रोजा हज ज़कात करने, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना था? तो हमारी जिंदगी का हर वो अमल जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर करते हैं, और वो जो भी काम करोगे, आप सुबह सो के उठ के नाश्ता बनाते हो,
ناشتہ کھاتے ہو، ایون بچوں کو دیکھتے ہو، صفائی کرتے ہو، جاب پہ جاتے ہو، گھر آتے ہو، آپ کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ جب حوا تھی، اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو جنت ساری تم لوگوں کے لیے ہے لیکن ایک پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہی پھل کھا لیا. اور ہوا کیا تھا کہ وہ ایک پھل کھانا کیا تھا کہ اللہ کا حکم ٹوٹا نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا تو کیا ہونا چاہیے؟ اب پھل کھایا تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی نا. لیکن کیا ہوا؟ پیٹ میں تو درد نہیں ہوئی ہے، کپڑے اتر گئے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا بچوں کے کپڑے اس طرح سے نہیں ہے جیسے بچوں کے کپڑے لڑکوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. ان کے پیٹ میں حلال کھانا نہیں ہے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو. اگر حرام کھلایا ہے تو حرام نظر آتا ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے، اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا بیس دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے ان بچوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی یونٹ پہ بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ یونٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس کو کہا کہ اچھا تم زمین پہ اتر جاؤ کیونکہ پھل کھا لیا ہے، تم لوگ اترو نیچے. اور جا کے تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے تم نے دیکھا ہوا ہے، اب جاؤ جا کے اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے دوزخ ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو جنت ملے گی، دوسرے کو دوسری طرف ملے گی. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور آخر میں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر ہمارے پاس قرآن آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گئے ہوئے بہت سال ہو گئے، اب ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، وہ نہیں بدلے گا. تو قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن از اور حاضر امام. گائیڈنس چاہیے تو کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے ملے گی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی. تو ان دو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اب یہ بچے اس دنیا میں آ گئے، اپنے اپنے گھر میں بڑے ہوئے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا، ان کی جوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی. اب جب ان کی جوڑی بن رہی ہے تو یہ جب آپس میں مل رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ایک عہد کے اندر آ رہے ہیں. عہد کیا ہے؟ نکاح از عہد، جو یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد سے پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عہد کیا نا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے. تو اب یہاں پہ دو انسان جب بھی ملتے ہیں، یا پورا خاندان ہے یا پوری سوسائٹی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کلیئر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ میں نے تمہیں ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. آتَصْبُرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر کہا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھ کے، اور اس طرح سے جب زندگی گزارو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعامات دیں گے. اچھا، یہ تو بیسک تھا کہ ہم نے کیا کیا وعدہ کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے وعدہ الست کیا تھا، ہمیں یاد کوئی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے. تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں تھے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا نا
کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، ہے نا، تو میں نے تجھے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہاری زندگی کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے. کتنی پیاری مجھے یہ بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ورڈ جو استعمال کیا ہے نا، 2 چیزوں کے لیے. ہمیں ہر ایک کو سکون چاہیے زندگی میں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے، رائٹ. اینڈ سیکنڈ سکون پتہ ہے کہاں پہ کہا؟ کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ کو کہا کہ تمہارا سکون اس کے اندر، بیوی کے اندر سکون ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تمام عورتوں کو کہ اپنے آپ کو، پھر وہ تو صحیح ہے کہ خاوند کا سکون اس بیوی، اس کو خوش رکھنا، اس کو دیکھ کے رکھو کہ سکون اس کے اندر مجھے ملے گا. دوسری طرف لڑکی کو، ہم سارے خیر سے کافی زیادہ یا پہ زیادہ تر شادی شدہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہوں، کیونکہ سکون تو میرے اندر رکھا ہے نا. کیا جب وہ میرے سے ملتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی ہمیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، رائٹ. نہ صرف ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا. دیکھیے اب مانوش جو ہے خیر سے وہ جب اس گھر میں آئے گی، ایک نئے رشتے بنیں گے. اب اس کے لیے وہ نیا گھر ہے، ادھر نئے رشتے بن رہے ہیں. تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ اتنا بڑا گفٹ ہے. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو خطبۃ النکاح میں بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے مبارک رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خاندانوں کے لیے ان میں سکون رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی نکاح ہوا، رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ نکاح جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی. اب آج تو ہم اس کو درس کہہ رہے ہیں نا، جیسے میں اب بات کر رہی ہوں. اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بیسیکلی درس دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں خطبۃ النکاح، ایگزیکٹلی سیم خطبہ اس وقت سے آج تک جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے وہی خطبہ ریپیٹ ہوتا ہے.